عثمان انور بن باپ کا بچہ تھا۔ بہت مشکلات گزارنے کے بعد اسے سفلتا اور کامیابی ملی تھی۔ برے وقت میں رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ عثمان کی امی ایک اچھی ٹیلر تھی، کافی اچھے ڈیزائن کے کپڑے سی کر اپنے کسٹمرز کو خوش رکھتی تھی۔ عثمان چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے کامیاب ہو جائے اور اس کی امی جو رات بھر سلائی کرتی ہیں انہیں وہ نہ کرنی پڑے۔ حلیمہ بیگم اسے سمجھاتی کہ بیٹا میری عادت بن چکی ہے، ویسے بھی مجھے نیند نہیں آتی رات بھر تو کچھ کام ہو جاتا ہے، پر عثمان کو امی کا خیال ہر وقت رہتا۔ عثمان ایک سردار کی دکان پر گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا اور آج اس کی ماں کی دعائیں اور اس کی محنت سے وہ اپنی میکینک کی شاپ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے امی سے سلائی کا کام بند کرا دیا اور امی کو بول دیا اب تم اللہ اللہ کرو، میں محنت کروں گا۔ سردار ایک نیک انسان تھا، اس نے بھی عثمان کا پورا سپورٹ کیا۔ عثمان نے گیراج کا نام حلیمہ گیراج رکھا۔ دھیرے دھیرے عثمان نے اپنے دوستوں کو بھی دکان کے کام میں شامل کر لیا اور محنت رنگ لانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حلیمہ گیراج ایک شو روم میں تبدیل ہو گیا۔ اب عثمان انور کے دوست بھی ایک اچھی نوکری کے کامیاب ہو گئے تھے۔ ترقی کے بعد بھی عثمان میں کوئی گھمنڈ کی کوئی بو نہیں آئی تھی۔ وہ اسی طرح اپنے مٹھاس لہجوں سے سب کا دل جیت لیا کرتا تھا۔ شو روم کی صفائی کا ذمہ عرفان انکل کا تھا اور وہ بخوبی اپنا کام انجام دیتے۔ ایک دن عرفان صاحب شو روم صاف کروا رہے تھے، تبھی اچانک ایک کار بہت تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ عرفان صاحب نے دیکھا ماجرا کیا ہے، آج تو چھٹی ہے، یہ کون ہے جو غصہ چلاتا ہے؟ اس سے پہلے عرفان صاحب کچھ بولتے کار میں سے ایک لڑکی باہر نکلی اور چلائی، کہاں ہے اس شو روم کا مالک؟ ملنا ہے مجھے۔ عرفان صاحب نے آگے بڑھ کے پوچھا بی بی ماجرا کیا ہے ہمیں بتاؤ۔ وہ اٹھا کے بولی مجھے صرف اور صرف شو روم کے مالک سے ملنا ہے۔ اتفاق سے عثمان کی نظر شو روم کے کیمرے کی طرف گئی اور انہیں لگا کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ نائٹ سوٹ میں نیچے اتر آئے اور اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکی تو جیسے پھٹ پڑی، ایک دم بولی مجھے نوکری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اپنے مالک کو بلاؤ۔ عرفان صاحب اس سے پہلے کچھ بولتے عثمان نے ہاتھ کا اشارہ دیا اور اس لڑکی سے مخاطب ہوئے، دیکھیے ہمارے مالک سو رہے ہیں، طبیعت نازک ہے، ہمیں بتا دیجئے کیا ماجرا ہے۔ لڑکی اب کچھ نرم پڑ گئی اور بولی ویسے تو میں نوکر سے بات نہیں کرتی، پر چلیے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ کے شو روم سے 7 مہینے پہلے میرے بابا نے ایک کار فائنینس کرائی تھی اور اس کی EMI ہم 7 مہینے سے پرماننٹ دے رہے ہیں، پر کل شام کو ہماری گاڑی روڈ سے اٹھا لی گئی۔ چھان بین سے پتہ لگا کہ گاڑی مالک کی گاڑی آدمیوں نے اٹھائی ہے۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ سب فراڈ کر کے ان کو کیا ملے گا؟ اب عثمان انور کا چہرہ سفید پڑ گیا کیونکہ انہیں ایسی کوئی نالج ہی نہیں تھی۔ ان کی محنت اور ایمانداری پہ بنا تھا حلیمہ شو روم، اور عثمان کے دماغ سن ہو گیا۔ عثمان نے لڑکی کو پیپرز دکھانے کو کہا، تب لڑکی نے جواب دیا پیپرز تو میں لائی ہوں پر آپ کو دوں گی نہیں، کیا پتہ فراڈ لوگ پیپر بھی ہڑپ لیں، مجھے تو انور صاحب سے ملنا ہے بس۔ عثمان انور کے چہرے پہ غصہ دکھ رہا تھا، ان کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ عرفان صاحب نے لڑکی کو دن میں آنے کو بولا اپنے سارے پیپرز اور EMI کی سلپ لے کر آنا، کل مالک سے آپ کو ملوا دیں گے۔ لڑکی چلی گئی۔ عثمان نے ہڑبڑی مچا دی اور سب کام کرنے والوں کو حاضر کیا اور پوچھا گیا خود سے بتا دو کہ گڑبڑ کس نے کی ہے، پر سب کا ایک ہی جواب تھا ہمیں نہیں پتہ۔ عثمان غصے سے روم میں چلا گیا۔ اس لڑکی کے الفاظ عثمان کے کانوں میں تیزاب کا کام کر رہے تھے، کیا آپ لوگ فراڈ ہو؟ اگلے دن وہ لڑکی پھر سے آ گئی اور آفس کے باہر ہنگامہ کرنے لگی۔ عثمان نے اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ لڑکی دیکھتی ہوئی عثمان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ آپ تو وہی نوکر ہو جو رات میں ملے تھے۔ عثمان نے بنا مسکرائے نرم لہجے میں کہا عثمان انور ہوں میں۔ لڑکی نے ایک دم بولا تو سر سارا ماجرا رات کو بتا دیا تھا، کوئی رسپانس کیوں نہیں لیا گیا اب تک؟ عثمان نے پیپرز مانگے، EMI کی سلپ دیکھی، سارا فراڈ سلپ میں تھا، وہ کچی سلپ تھی، ہینڈی رجسٹر میں EMI چڑھی ہی نہیں تھی 5 مہینے سے، اس کا مطلب 5 مہینے سے پیسے کوئی اور کھا رہا تھا۔ عثمان کا دماغ چکرا گیا۔ سلپ دیکھی گئی کس کے نام سے کٹی ہے، پتہ لگا عزیب،
جو کہ عثمان کے چھوٹے بھائی کا سالہ تھا، اس کے نام سے سلپ کٹی ہوئی تھی۔ حذیف کو بلایا گیا اور ساری تفتیش کے بعد حذیف لاجواب ہو گیا اور سر جھکا کر کھڑا رہا۔ غصے میں حذیف کو جاب سے نکال دیا گیا اور وہ لڑکی باہر اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے انتظار کر رہی تھی۔ عثمان اس کے پاس آئے اور بولے، ہم آپ کو پکی سلپ دے رہے ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ 7 مہینے کی EMI آ چکی ہے۔ ہاں، آپ کی گاڑی بھی 3 دن میں آپ کے گھر ہوگی۔ لڑکی خاموش تھی۔ پھر اس نے اپنے بابا کو آواز لگائی۔ عثمان نے پلٹ کر دیکھا اس لڑکی کے باپ کو جو ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ عثمان کا دل دہل گیا۔ کوئی کسی اپاہج کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے اتنا بڑا دھوکہ؟ سچ میں انسانیت مر ہی گئی ہے۔ عثمان پہلی بار شرمندہ تھے اور بس کچھ بول نہیں پائے۔ باپ بیٹی اجازت لے کر جانے لگے۔ عثمان لڑکی کی طرف مخاطب ہو کر پوچھنے لگے، کتنا پڑھی لکھی ہو آپ؟ اب لڑکی نرم لہجے سے بولی، گریجویٹ ہوں سر۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، ہمارے یہاں مینیجر کی جاب کرو گی؟ لڑکی حیران ہو گئی، لیکن سر مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور نہ ہی میری پڑھائی اتنی زیادہ ہے۔ عثمان مسکرائے، کوئی بات نہیں، وہ آپ ہم پر چھوڑ دو۔ اور لڑکی نے باپ کی طرف دیکھا۔ عثمان نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں میں بھی قصوروار ہوں، کیونکہ میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ میری نظر اندازی کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور خوشی کے آنسو اس اپاہج آدمی کی آنکھ سے نکل پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی جس کا نام ہما تھا اپنے کام میں ماہر ہونے لگی۔ عثمان نے ساری ذمہ داری ہما کو دے دی کہ کسی کے ساتھ بھی کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہ ہو۔ ایک دن ہما کام سے گھر لوٹ رہی تھی۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت بے ہوش ملی، شاید ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہما بہت بہادر لڑکی تھی۔ اس نے اس بوڑھی عورت کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں جاتے ہی ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ چالو کرنے سے منع کر دیا۔ وہاں بولا گیا کہ یہ پولیس کیس ہے۔ اب ہما کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ جب تک اس عورت کے فیملی ممبرز نہیں آ جاتے تھے تب تک اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہما نے فیصلہ لیا کہ وہ یہ بول دے گی کہ وہ اس عورت کی بیٹی ہے، اور پولیس کی پوچھ تاچھ کے دوران ہما نے ٹھیک ایسے ہی کیا۔ اللہ کے حکم سے کارروائی کے بعد ٹریٹمنٹ چالو ہوا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر ہما کو بتایا، بلڈ کافی بہہ چکا ہے، بلڈ دینا ہوگا آپ کو، ریڈی ہو جاؤ۔ اب ہما سوچ میں پڑ گئی، پر ایک جان سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں پتا تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ ہما نے لیکن بلڈ دے دیا۔ اس عورت کو آپریشن ہوا۔ وہ خطرے سے باہر تھی۔ ہما بینچ پہ بیٹھی تھی۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ ہما نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اسے چکر آ رہے تھے۔ سامنے سے اسے دھندلا دھندلا محسوس ہوا کہ عثمان سر آ رہے ہیں۔ وہ حیرت میں تھی کہ عثمان سر اس وقت یہاں۔ عثمان ہما کے قریب پہنچے اور انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ ہما نے رات کا واقعہ بتایا اور عثمان کی آنکھ بھر آئی، اور انہوں نے ایک دم ہما کا ہاتھ پکڑ لیا اور بھررائی آواز میں بولے، تھینک یو ہما، اگر آج تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ہما حیران ہو گئی۔ وہ بوڑھی عورت عثمان کی ماں تھی۔ عثمان تھینک یو کے زیادہ ایک الفاظ اور بول گئی جس کا انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا، اور ہما انہیں دیکھتی رہ گئی۔ عثمان نے تھینکس کے ساتھ آئی لو یو ہما بول دیا، اور ان کو پتہ تک نہیں لگا۔ ہما عثمان کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی، پر ہما کہاں اور عثمان کہاں۔ اس نے سر جھٹک دیا اور اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ تو بھی کتنی بولی ہے۔ زمین پہ ہو کر چاند کو چھونے کی کوشش۔ حلیمہ بھی خطرے سے باہر تھی۔ عثمان نے ان کے روم سے نکلتے ہوئے ہما کے منہ کے یہ الفاظ سن لیے، اور وہ ہما کے قریب آئے اور ہما کے کانوں میں پاس آ کر بولے، میرا چاند تو زمین پر ہے، میں آسمان سے اسے چھونے آیا ہوں۔ اور ہما کی سانسیں تھم سی گئی۔ اس لہجے میں تو کبھی عثمان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ماں کی زندگی بچنے کی کوشش تھی یا اندر ہی اندر بہت دنوں سے پراپت ہوئی محبت؟ ہما جھیپ گئی۔ حلیمہ بھی ریسٹ پہ تھی۔ عثمان نے ہما کو بولا، چلو میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، آپ کے بابا پریشان ہوں گے۔ ہما نے بتایا کہ وہ بابا کو کال کر کے بتا چکی ہے، کافی رات بھی ہو گئی ہے، میں صبح چلی جاؤں گی۔ عثمان نے کہا، صبح آپ کو جاب پہ جانا ہے، ابھی آپ گھر چلو، ریسٹ کرو۔ اور عثمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہما کو اشارہ کیا۔ ہما اندر بیٹھ گئی۔
پہلی بار عثمان کے برابر میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور عثمان نے آج اظہار محبت کا فیصلہ کیا۔ راستے میں گاڑی روکی اور ہما سے بولے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہما مانو زمین میں شرم سے گڑ جا رہی تھی، اس کی سانس اٹک گئی اور وہ جواب نہ دے پائی۔ عثمان نے گاڑی پھر سٹارٹ کر دی۔ ہما کا گھر آ گیا، وہ گاڑی سے اتری تو عثمان نے پھر سے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا اب تک؟ ہما شرم سے اندر بھاگ گئی۔ عثمان مسکرائے اور ہاسپٹل کی طرف رخ کیا۔ لفظ وہ ہیں جو محسوس کیے جائیں، عشق وہ ہے جو روح پوش ہو جائے، دھڑکنوں سے دھڑکنیں ٹکرا جائیں، کبھی بن کہے بھی لفظ ہاں ہو جائے، کبھی بن کہے بھی لفظ ہاں ہو جائے۔